ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے محترم قاری ذیشان عزیزی صاحب. آپ کے دلوں کو اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے منور کر رہے تھے. بڑے خوبصورت انداز اور بہترین آواز و انداز کے ساتھ محترم قاری ذیشان عزیزی صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس ترتیل سے اللہ کے قرآن کو پڑھنے، اللہ کے قرآن کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھنے کے اس انداز کو اللہ قبول فرمائے، اور یقیناً جیسے ایک بڑا بہار کا سماں انہوں نے بنا دیا. نوجوان قاری ذیشان عزیزی صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. بحمد اللہ یہ عظیم الشان اللہ ہی مشکل کشا ہے کانفرنس، سالانہ کانفرنس، بڑی فقید المثال عظیم الشان، جو کہ ہر سال بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے، اور بڑا خوبصورت ٹائٹل بھی اس کا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی توحید، اس کی تکبیر کو بلند کرنے کے حوالے سے، اور اللہ کا قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہہ کہ میں قیامی مسلمان ہوں. اس سے بہتر بات کوئی نہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے. اور اگر اللہ کے قرآن کو ہی پڑھا جائے نا تو اس کے تقابل میں بھی ایک بات آتی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارے. احسن، بہترین بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. تو بہرحال بڑا خوبصورت ٹائٹل، اور اللہ رب العالمین کی عظمت. اور سچی بات تو عزیز بھائیو یہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت کا پہلا بنیادی نقطہ تھا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب رحمت للعالمین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اللہ کے تذکرے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار کا بازار بڑا گرم تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی لڑائیاں لڑنے والے لوگ تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات کو بنیاد نہیں بنایا، بنیاد بنایا کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر تو اسی بات کو کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تفلحو،
چھپ چھپ کے دعوت دی جا رہی ہے، ساتھی ماریں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دعوت پر اس قدر کامل یقین، اپنے اس مشن پر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ اے مکے کے ابو بکر، اے مکے کے نڈر بہادر نوجوان عمر، اے بنو ہاشم کھاتے پیتے، بنو امیہ کے کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ عثمان غنی، اے حیدر کرار، تم ہی تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک تم بنو گے اگر اس دعوت کو اختیار کر لو گے۔ تو بہرحال لمبا ٹائم نہیں ہے، اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان ہمارے بڑے، یعنی اسی اپنا مسجد کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرنے والے، اور یہاں میاں یاسین صاحب کے بیٹے، بحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ نوجوان جو ہیں انہوں نے یہاں دین کی تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ اسی خاندان کے کافی آگے بڑھ رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ادارے چلانے کے حوالے سے، مساجد چلانے کے حوالے سے عثمان غنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا جا نکلا ہاں جی جڑے ساتھی اندر بیٹھے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تو پچھو ساتھی تھوڑا جا اندر آ جاؤ تاکہ پیچھے آن والے کو پریشانی نہ بنے۔ تو سارے ساتھی اگے اگے آ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی بابرکت ذات واسطے، اور انگنت اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے دوستو بزرگ ساتھیوں اللہ رب العزت دا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس وقت سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ کو دعا گواں اللہ ساڈے سارے دی حاضری نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے سار لئی ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو بزرگو ساتھیوں تواڈے وچوں ہر ایک انسان جڑا مومن ہے ایمان والا ہے میرے سمیت ہر ایک انسان دی ایک کوشش اور ایک تمنا خواہش ہے کہ ساری کائنات دا رب جڑا ہے نا وہ میرے نال پیار کرنے والا بن جائے۔ ہر ایک دی کوشش خواہش تمنا تاں ہی اللہ دے گھر دے اندر آئے جے نا کہ اسی جا کے اللہ دا قرآن اور سونے محبوب پیغمبر دا فرمان سن لویے تے اللہ ساڈے نال پیار کر لے۔ تاں ہی انی دوروں سفر کر کے کئی ساتھی آئے نے تے اللہ دا پیار مل جانا اے بہت ہی اعزاز والی بات ہے۔ اللہ دا پیار مل جانا بہت ہی وڈی گل ہے تے اللہ پاک دا پیار حاصل کرنا ہے تو اللہ پاک نے نا ایک طریقہ دسیا ہے کہ اگر چاہندے جے کہ میرا پیار حاصل کر لو تہاڈا دل کردا ہے ایمان والیو کہ سانو رب دا پیار مل جائے تے او کام کرنا تہاڈا کام ہے، میں رب تہاڈے نال پیار کر لاں گا۔ جے او کام نہیں کرو گے تے اڈی دا بھی ٹل لا لو تے میں رب دا پیار حاصل کر سکدے نہیں۔ او کام کی ہے بلا تمہید چند منٹاں اندر میں اپنی بات نو ختم کرنا ہے کیونکہ حضرت مولانا قاری عثمان سایہ صاحب میرے استاد محترم وہ بھی تشریف فرما رہے نے فرمان ہے انہاں دا خطاب میرے تو بعد ہونا ہے۔ تو دوستو بزرگو ساتھیو میں انہاں درمیان تے تواڈے درمیان اندر حیل نہیں ہونا، بس چند منٹاں اندر صرف ایک آیت دی تشریح بیان کران گے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چلنا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے محبوب پیغمبر دا نام آئے گاج وج کے درود پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتی نے کی اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اے ایمان والیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھیا کرو۔ اے ایمان والیو مومنو میں اللہ تانوں مقام میں اللہ تانوں شان عطا فرما دیاں گا۔ اللہ کی عطا فرمائے گا میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک واری میں محمد دے درود پڑھ دے اللہ پاک ان دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں پا دیندے نے اللہ 10 گناہ معاف اور اللہ پاک ان دے 10 درجے جنت دے اندر بلند فرما دیندے نے میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا سونیا محبوبہ ایک درجہ کڈا کو اڈے میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اتنا بڑا درجہ ہے جنت ایک درجہ کنا کو اڈے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر دے اندروں نکل پیندا ہے جڑا بندہ ایک بندہ اپنے گھروں نکل پیندا ہے میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ گھروں نکل پیا ٹرن لگ پیا 500 سال تک ٹردا ہے جنہ سفر 500 سال دے اندر کرے گا اللہ نے اینا جنت دے اندر ایک درجہ بنا چھڑیا سبحان اللہ کنا 500 سال تک جنہ کوئی بندہ سفر کردا نا جنت دے اندر اللہ نے ایڈا درجہ ایک جنت دے اندر بنایا ہے تے 10 درجے اللہ بلند کر دینے جڑا ایک واری میرے پیغمبر تے درود پڑھے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ دلال پیارے پیغمبر تے درود پڑھو اے مجلس دے اندر اسی آئے ہیں ساڈا مقصد ہے کہ سانو اللہ دی جنت مل جائے تے جنہ میرے سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے کثرت نال درود پڑھو گے اللہ پاک اونا توانو جنت دے اندر بلند مقام عطا فرمائے گا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ اللہ آسمان دے سونے پیار کرنے والا بن جائے گا اللہ کا پیار کیویں ملے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے کا پیار ملے گا اللہ والا پورے دیکھے کہ سنت کا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت کا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی اللہ ملے گا 1.25 لاکھ نبی خدا دے اوے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے اوے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا اوے مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر
تینو راضی اللہ ملے گا میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک نازل ہونے والا قرآن کی اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جدو اللہ دا پیار مل جائے گا اللہ دی محبت مل جائے گی اللہ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے گا اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما چھڈے گا میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت فرما برداری دے اندر زندگی گزارن نال اللہ دا پیار مل دے جے اگر اللہ دا پیار رہنا ہے پیغمبر دی اطاعت کر لو ورنہ تسی جو بھی کر لو اللہ دا پیار مل سکدا نہیں میرے سنے محبوب پیغمبر دے فرمان دے مطابق آپ دے بتائے ہوئے طریقے دے چلو اللہ دا پیار مل جائے گا اللہ دی محبت مل جائے گی آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگ رب دی محبت مل جائے گی اللہ گناہ تا معاف کرے گا ہی کرے گا ایک اللہ مقام ہور عطا کرن گے اللہ ایک شان ہور عطا کرن گے کیڑی میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ کسے بندے نال پیار کر دینے پھر اللہ پاک اعلان کر دینے اے جبریل فلاں بندے نال میں پیار کرنا وا تو بھی پیار کرنے والا بن جاؤ میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل بھی پیار کرن لگ پیندا اللہ دا پیار مل گیا جبریل دا پیار مل گیا میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر آواز جبریل لگاوندا ہے آسمان دے فرشتے ہو فلاں بندے نال رب بھی پیار کردا ہے میں بھی پیار کرنا وا تسی بھی پیار کرن والے بن جاؤ میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دا پیار مل گیا جبریل دا آسمان تے سارے فرشتے دا پیار مل گیا پھر اللہ پاک اس انسان لئی ہر ایک انسان دے دنیا دے اندر بھی پیار تے محبت نو اللہ پاک دنیا دے لوگاں دے دلاں نوں بھی اللہ پاک بھر دیندا ہے ساری دنیا دے لوگ بھی اس بندے نال پیار کردے نے محبت کرنے جندے نال رب پیار کردا ہے رب دا پیار حاصل کر لو دنیا دا ہر ایک انسان تواڈے نال پیار کرن والا بن جائے گا میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کر لو رب دا پیار مل جائے گا رب دا پیار ملے گا تے نال ہی دنیا والے بھی پیار کرن والے بن جان گے دنیا دے اندر ہر انسان پیار کرے گا رب دا پیار مل گیا تے آؤ نہ میرے سنے محبوب پیغمبر دی اطاعت کرو اللہ تانوں انعام دے نال نواز چھڈے گا ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی چھڈی گل اپنی گل کتھ اپنی تے بس پیچھے پیچھے اوے بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا باویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو اللہ انعام عطا کرے گا اللہ تانوں جنت دے اندر مقام عطا فرما دین گے اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی اطاعت کرو جن نے میرے پیغمبر دی اطاعت کیتی انہیں گویا ساری کائنات دے رب دی اطاعت کیتی نا تے جڑا پیغمبر دی اطاعت کرے رب دی اطاعت کرے اللہ انہوں انعام عطا کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ابو بکر صدیق دا ساتھ عطا فرما چھڑے گا صدیقین دا اللہ پاک
ساتھ عطا فرمان گے، شہداء دا ساتھ ملے گا، اور نبیاں دا بھی اللہ نے ساتھ عطا کرنا ہے، نیک لوگاں دا بھی ساتھ ملنا ہے۔ تے اللہ کہندا ہے اس تو ود کے وڈا کوئی ساتھ ہو سکدا نہیں، تے ملنا کدوں ہے؟ جدوں میرے سنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اطاعت کرنی، اللہ دا پیار ملنا ہے، پھر اللہ نے اپنی جنت دا وارث بنانا ہے۔ اللہ نے تائیں آکھے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اللہ کو دعا گوا اللہ پاک سانو اپنے سونے محبوب پیغمبر دی اطاعت فرما برداری اللہ پاک سانو کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک سانو اپنا محبوب بنا کے سانو دنیا اندر بھی اللہ ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ سانو کل قیامت والے دن بھی سب تو بڑی کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن بلا تاخیر میں دعوت کتاب دینا میرے استاد